لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہ ہر شے کا نگہبان ہے۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کر سکتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بھائیوں، سامعین، ناظرین، محبین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آج جھگڑا ہے ایتھسٹ، خدا کے منکرین، ہر زمانے میں، ہر دہر میں، ہر دور میں جنم لیتے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ تو ان دہریوں کے جواب میں، ان دہریوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک حدیث شریف پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس کا مفہوم و مقصد یہ ہے۔ بخاری و مسلم شریف کے اندر مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہے گا، پوچھے گا کہ فلانی چیز کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، ان تمام کائنات کو کس ذات نے پیدا کیا۔ جب تم جواب دے دو گے کہ ان تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ رب قدیر ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ جب ہر شے کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کا خالق کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، کریٹر آف گاڈ کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو ایسے وقت میں تم خاموش ہو جانا، یہی خاموشی اس کے لیے کاٹ اور جواب ہے۔ خاموشی اور کاٹ اللہ کے رسول نے چپ رہنے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات کو کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر پاتی، دیکھ نہیں سکتی نا۔ تو اللہ کے رسول نے اس لیے خاموش رہنے کے لیے کہا کہ عقل کے ذریعے سے آپ پیمانہ نہیں کر سکتے، عقل کے ذریعے سے ناپ تول نہیں کیا جا سکتا، عقل کے ذریعے سے اس چیز تک، یعنی اللہ کی ذات تک، اللہ رب قدیر کی جو ذات ہے وہاں تک رسائی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عقل کے تالے کو لگا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہیں سے سوچنا بند کر دو۔ ہاں، بہت سارے نشانات ہیں، بہت سارے عجائبات ہیں، دلائل ہیں کہ ان دلائل کی روشنی میں اللہ عز و جل کی ذات کو آپ جان سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ پوری کائنات یہ بگ بینگ کی طرح نہیں ہے کہ اچانک حادثاتی واقعہ ہے، جس طرح کے سائنس کہتی ہے کہ اچانک حادثہ پیش آیا، ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی خود سے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اچانک یہ حادثاتی واقعہ ہو گیا ہے اور اچانک یہ کائنات پیدا ہو گئی۔ چنانچہ یہ سورۃ الطور کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب قدیر کا ارشاد گرامی ہے، 3435، ام خلق من غیر شیء ام هو الخالق، کیا وہ کسی اصل نے، کیا یہ کائنات کا ذرہ کیا یہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے، بل لا یقینون، بلکہ انہیں یقین نہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کڑوڑے ہیں۔ اس آیت میں یہ صاف طور پر بتا دیا گیا کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اتنا بڑا وجود، اتنا بڑا سسٹم، سولر سسٹم، پاور سسٹم، یہ نظم و نسق، یہ ساری چیزیں اس بات پر دال ہیں کہ اتنا بڑا اچھوتے انداز میں کائنات کے ذرے ذرے کا نظام، نظم و نسق چلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا وجود دینے والا ہے، کوئی ہے ایسا وجود جس وجود کے ذریعے سے یہ سارا وجود ہے یہاں، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے سامعین، ناظرین، محبین، یوں تو میں نے قرآن مقدس کے دلائل کی روشنی میں
सूरत तूर की आयत नंबर 35, सूरह आले इमरान आयत नंबर 190, सूरत बकरा आयत नंबर 28, रूम 30, सूरत अंबिया 2230, सूरत अनकबूत 65, सूरह यूनुस 90, सूरह कलम 35, सूरह फुसिलत 53, सूरत क़यामा 36, सूरत जुमर 47, सूरह क़यामा 14-15, सूरह इब्राहिम 10, सूरह मुल्क 2, सूरत शुरा आयत नंबर 21, सूरतुल हज 46, सूरतुल अनाम 103 और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 216, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 106 और सूरह यासीन की आयत नंबर 40 और बहुत सारी आयतें हैं। मगर मैंने जो मुताले किए हैं, इन मुतालियात की रोशनी में मैं आज आप हजरात के सामने रूबरू हूँ कि अल्लाह रब्बे कदीर की ज़ात है, यकीनन है। देखिए सूरत तूर की आयत नंबर 35 में आदम से वजूद का सवाल है कि क्या ऐसे ही हो गया, जिसको हम दी आर्गुमेंट फॉर्म बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कि आदम से वजूद कैसे हुआ, नहीं था हुआ कैसे। और फिर इस कायनात के मौजूद होने के लिए एक चीज है इफेक्ट एंड कॉज, जिसको हम बोलते हैं असर और मुअस्सिर। ये सारे असरात है, बगैर मुअस्सिर के इतना बड़ा असर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद निज़ाम कायनात में जो हम आहंगी है, जिसको हम ऑर्डर एंड डेसिंग कह सकते हैं, कि ये सारा जो निज़ाम है, सोलर सिस्टम हो, ये यूनिवर्स का जर्रा जर्रा हो, ये कायनात की सारी चीजें हों, ये जो नज़्म व नस्क के साथ चल रही हैं, ये सारी चीजें और ह्यूमन नेचर, ये इंसानी फितरत, ये वजूद खुदा पर बहुत बड़ी दलील है। तो लॉजिकल समरी के मुताबिक खुलासा के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस कायनात वजूद का सबब हकीकी कोई ना कोई है। और दरियत जो वजूद खुदा के मुनकिर हैं, इनके लिए इन तमाम दलाइल को अगर हम निचोड़ें तो 3 तरह की दलीलें सामने निचोड़ करके मेरे सामने आती हैं। एक है दलील तख्लीक, एक है दलील नज़म, एक है दलील फितरत। तख्लीक, पैदा हो जाना खुद से, ये इम्पॉसिबल है। ये दलील नज़म, ये हम आहंगी, ऑर्डर एंड डेसिंग, ये अज खुद नहीं है। अब आइए साइंस, जिसका बहुत बड़ा दावा ये था कि दी बिग बैंग, अचानक धमाका हुआ, अचानक एक धमाका हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये दुनिया वजूद में आ गई। पहले का ये दावा था। पहले का दावा क्या था? स्टैटिक यूनिवर्स। स्टैटिक यूनिवर्स का मतलब ये हुआ कि दुनिया यूं ही हमेशा से है। मगर फिर उसका दावा बदल गया और कहा नहीं, दी बिग बैंग, अचानक हादसा हुआ, फिर दुनिया वजूद में आ गई। और फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इस अचानक हादसे के बाद ये दुनिया में आई। पहले तो वो मुनकिर थे कि नहीं, ये शुरू ही से है, हमेशा से है, ये पुराना है। मगर बाद में कहा कि नहीं, एक धमाका हुआ और उस धमाके के बाद फिर ये दुनिया और ये कायनात वजूद में आ गई। अब यही चीज सूरह अंबिया की आयत नंबर 20 में यही तो अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है कि हमने कैसे पैदा किया, किस अंदाज में पैदा किया। सूरह अंबिया की आयत नंबर 20 का आप मुताला कर लें तो आपको समझ में आएगा कि कुरान ने जो 1500 साल पहले दावा किया था इस वजूद कायनात के बारे में, वो दावा हजारों इनकार के बाद अब न्यू साइंस कर रहा है कि नहीं, दी बिग बैंग के जरिए से ये दुनिया वजूद में आई है, ये यूनिवर्स है, ये वजूद में आया हुआ है। अब खाली इतना ही नहीं कि अचानक धमाका हुआ और फट गया और दुनिया वजूद में आ गई, नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि अब साइंस तो ये भी कह रही है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, कि ये दुनिया धीरे धीरे अब फैलती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। अब जरा बताइए, साइंसदान में एक साइंसदान है एडोन बेल, इसने दरियाफ्त किया कि कायनात साकिन नहीं है बल्कि मुसलसल फैल रही है। और इसी चीज को कुरान ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 में इरशाद फरमाया है। अब हालिया साइंस का इतराफ देखें आप, कह रहे कि सितारों और कहकशाओं के दरमियान खाली जगह नहीं है, वहां गैस और मादा मौजूद है। तो वही बात
قرآن کا جو بیان ہے، قرآن مقدس کا جو اعلان ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59 کے اندر آپ پڑھ لیں، وہاں آپ کو سائنس کی بات میں اور قرآن مقدس کے دعویٰ میں آپ کو ہم آہنگی ملے گی۔ پہلے تو آپ کا دعویٰ یہ تھا، کیا دعویٰ تھا؟ اسٹیٹک یونیورس، دنیا ہمیشہ سے ہے، یہ پرانی ہے، اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے۔ تو جناب اب آپ کا دعویٰ بدل کیوں گیا؟ یہ اچانک اتفاقی حادثہ جو آپ نے کہا تھا، کوئنسیڈنس، آپ نے کہا تھا کوئنسیڈنس، اچانک حادثاتی واقعہ ہے، اچانک ہو گیا یہ، اس پر آپ میتھمیٹک اینڈ لاجیکل آرگومنٹ کے ذریعے سے وجود باری تعالیٰ پر دلائل آپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سائنسداں جو ابھی کے سائنسداں ہیں، کائنات کے توازن کا قائل ہے، جس کو وہ فائن ٹیوننگ کہتے ہیں، کہ کائنات میں ایک نظام اور نظم و نسق برقرار ہے، اس میں درہم برہم نظام نہیں چل رہا ہے، اس میں ایک شائستگی ہے، ایک سسٹم سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ تو کائنات کا نظم و نسق، جس کو آرڈر آف یونیورس کہا جاتا ہے، تو آرڈر آف یونیورس کے جب آپ قائل ہیں تو قرآن مقدس تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ خود آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کا مطالعہ کر لیں کہ اللہ رب قدیر سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کے اندر کیا فرما رہا ہے۔ رب قدیر سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں کیا فرما رہا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رب قدیر کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 40 کے اندر۔ یہ دیکھیں، اللہ رب قدیر سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں فرما رہا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانے ڈال۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے گا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ سائنس نے بھی اسی چیز کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یہ جو یونیورس ہے ایک وتھ سسٹم پوائنٹ پر چل رہی ہے۔ اور سائنس نے یہ بھی مانا ہے سولر سسٹم کو۔ سائنس نے کہا ہے کہ اگر زمین سورج سے تھوڑی دور ہوتی، اگر زمین سورج سے دور ہوتی تو ہم جم جاتے، اور اگر سورج سے تھوڑی قریب ہوتی تو ہم جل جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سورج سے بہت دور بھی نہیں ہے اور اتنا قریب بھی نہیں ہے، زمین سورج سے اس قدر قریب بھی نہیں کہ ہم جم جائیں، اور اس قدر دور بھی نہیں کہ ہم جل جائیں۔ تو سائنس تو اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اور قرآن نے اسی بات کو کہا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کے اندر کہ رات اور دن میں کوئی کسی پر سبقت نہیں لے جا سکتی، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو سسٹم سولر سسٹم جو چل رہا ہے، یہ ایک اپنے ٹارگٹ پوائنٹ کے مطابق چل رہا ہے، جیسا چلنے کا حکم ہے۔ میرے ناظرین، میرے محبین، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں اس کے لیے، انشاءاللہ الرحمن پھر آپ انتظار کریں، پھر میں مطالعہ کر کے اسی موضوع پر میں آپ کو وہ آیات جس کی نشاندہی میں نے کی ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر قرآن مقدس عقل و نقل، ریزن اور ریلیویژن دونوں طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔